سے زائد کا ڈاکہ، ڈاکوؤں نے واردات کے دوران اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ فائرنگ سے ایک گارڈ جاں بحق، دوسرا شدید زخمی ہو گیا ہے۔ مسلح ڈاکو 1 کروڑ روپے سے زائد کی کرنسی لوٹ کر فرار ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق نجی بینک کے کیش دوسری برانچ منتقل کیا جا رہا تھا۔ علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں منڈی بہاؤالدین سے مدثر اعوان۔ جی مدثر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل احسان ہے، یہ افسوسناک واقعہ جو ہے یہ منڈی بہاؤالدین کے وسط میں جو ہے نیشنل بینک واقعہ ہے اس کے بالکل سامنے پیش آیا ہے، جہاں پہ جو ہے وہ وہاں سے جو کیش رقم ہے وہ لے کر دوسری برانچ میں ٹرانسفر کرنے کے لیے جو ہی نکلے تو 2 مسلح ڈاکو جو ہے وہ ان کو گلی میں آ گئے اور ان کو جو ہے اس کو مسلح ڈاکو نے اس گارڈ کو جو ہے وہ روک لیا اور وہاں پہ جو ہے ان سے کیش چھیننے کی کوشش کی، جس پر مزاحمت کی آگے سے جو گارڈ نے، تو اس پر جو ہے گارڈ پر انہوں نے اندھا دھند فائرنگ جو ہے وہ کر دی، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک جو گارڈ ہے وہ موقع پر جان بحق ہو گیا، جبکہ دوسرا جو گارڈ ہے وہ شدید زخمی حالت میں جو اس کو ہے وہ ڈی ایچ کی منتقل کیا گیا ہے، جبکہ گارڈ جو ڈاکو ہے وہ وہاں سے تقریباً 1.5 کروڑ روپے کی رقم جو ہے وہ وہاں سے لے کر موقع سے فرار ہو گئے ہیں، جس سے فائرنگ کے بعد جو ہے لوگوں میں شدید جو خوف و ہراس ہے وہ بھی پایا جا رہا ہے، جبکہ یہاں پہ بڑھتی ہوئی آئے دن جو ڈکیتی کی وارداتیں ہیں اس میں اضافہ ہو چکا ہے۔ اگر پولیس کی بات کی جائے تو پولیس جو ہے ان وارداتوں کو روکنے میں جو ہے وہ بالکل ناکام دکھائی دیتی ہے، جس کی شہریوں نے جو ہے شہریوں کی طرف سے جو ہے وہ پولیس کی کارکردگی پر جو ہے وہ سوالیہ نشان بھی جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے، جبکہ جب ہماری بات ہوئی ہے وہاں پہ بینک کے عملے سے تو ان کا یہی کہنا تھا کہ گارڈ جو ہے وہ وہاں سے جو رقم ہے وہ لے کر مرالہ برانچ پہ جو ان کی جو برانچ ہے مرالہ روڈ پہ وہاں پہ شفٹ کر رہے تھے کہ ڈاکو نے جو ہے ان سے رقم جو ہے چھین کر فرار ہو گئے، جس کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک گارڈ جاں بحق ہو گیا جبکہ دوسرا شدید زخمی ہوا ہے۔ جی شکریہ مدثر اعوان، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ منڈی بہاؤالدین کے نجی بینک غلہ منڈی میں 1 کروڑ روپے سے زائد کا ڈاکہ۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان بدعنوان اور منی لانڈرنگ کرنے والے عناصر کے خلاف ایسا قانون لائیں گے کہ ان کی چیخیں نکل جائیں گی۔ عمران خان کہیں نہیں جائیں گے، سب سے سینئر سیاسی ورکر ہوں، اپوزیشن نے اسمبلیوں سے استعفے دیے تو ان کی سیٹوں پر ہی الیکشن کرا دیں گے۔ میں پی ڈی ایم کو سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اگر انہوں نے حصہ نہیں لینا تو پھر ان کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ 12 فروری کو الیکشن ہوں گے یا 12 مارچ کو ہوں گے۔ میں تمام لیگل ایکسپرٹ کو چیلنج کرتا ہوں کہ 12 فروری سے انتخابات ہو سکتے ہیں۔ یہ نہیں میں کہتا کہ ہاتھ اٹھا کے ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، لیکن میں سب سے سینئر سیاسی کارکن ہوں۔ 12 فروری سے لے کے 12 مارچ کے دوران کسی دن الیکشن کمیشن الیکشن کا اعلان کر سکتا ہے۔ باقی اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی، میں تو پہلے ہی ان کو کہتا ہوں کہ بھئی آنا ہے تو ابھی آ جاؤ، موسم ٹھیک ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ اور بعد میں جس دن عمران خان سینٹ میں اکثریت حاصل کر گیا تو پھر یاد رکھنا اس قانون میں وہ سارے کرپٹ اور ڈسانسٹ اور منی لانڈر کے خلاف وہ ایسے قانون لائے گا کہ آپ کی چیخ نکلیں گی۔ بہتر ہے درمیانی راستہ اختیار کیا جائے۔ دیکھیں ابھی تک تو برٹن کے ساتھ ہمارا معاہدہ کوئی نہیں ہے، میں آپ کی خبر بریک کرنے کے لیے کہہ دوں کہ وہ جنوری میں آ رہا ہے یا فروری میں آ رہا ہے۔ ہماری کوئی ٹریٹی نہیں ہے برٹن کے ساتھ اور نہ ہم اسحاق ڈار کو لا سکے۔ اللہ تو دوسری جانب امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ جمہوریت پر اعتماد کو بحال کرنا ہے تو الیکشن کو شفاف بنانا ہوگا۔ سینٹ الیکشن شیڈیول کے مطابق مارچ میں ہونے چاہیے۔ حکومت کو جلدی ہے تو سینٹ الیکشن کا طریقہ کار تبدیل کر دے۔ جی ہاں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے جمہوریت پر اعتماد کو بحال کرنا ہے تو الیکشن کو شفاف بنانا ہوگا۔ سینٹ الیکشن شیڈیول کے مطابق مارچ میں ہونے چاہیے۔ حکومت کو جلدی ہے تو سینٹ الیکشن کا طریقہ کار تبدیل کر دے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون نے سینٹ کے قبل از وقت انتخاب کی صورت میں عدالت جانے کا اعلان کیا ہے۔
مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناءاللہ نے کہا کہ 11 فروری سے قبل اگر سینٹ انتخابات کا شیڈول دیا جاتا ہے تو یہ غیر آئینی ہوگا اور اس کے لیے عدالت سے رجوع کریں گے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ہمیں الیکشن کمیشن سے کوئی ایسی امید نہیں کہ کوئی غیر قانونی اقدام اٹھایا جائے گا۔ اگر 11 فروری کو ہی شیڈول دینا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے کہ انتخاب 8 مارچ کی بجائے 3 مارچ کو ہوں۔ میاں جاوید لطیف جیسے دوست میڈیا میں بیان دے دیتے ہیں تاکہ پذیرائی مل جائے، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ صحافی کی جانب سے سوال کیا گیا کہ کیا صرف مسلم لیگ نون معاملے کے لیے عدالت جائے گی یا پوری اپوزیشن، جس پر رانا ثناءاللہ نے کہا کہ جب ایسا وقت آئے گا تو پوری اپوزیشن مل کر فیصلہ کرے گی۔ ادھر پنجاب کے وزیر جیل خانہ جات فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ نون لیگ 35 سال ذوالفقار علی بھٹو کو غدار اور بینظیر بھٹو کو سیکیورٹی رسک قرار دیتی رہی، لہٰذا امید ہے بیگم صفدر لاڑکانہ جا کر سب سے پہلے قوم سے معافی مانگیں گی۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کی پریس کانفرنس پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ کل تک اداروں کی آئینی اور قانونی حیثیت نہ ماننے والے آج ان کی اہمیت تسلیم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اپنی کرپشن بچانے کے لیے اداروں کو دھمکیاں دینا بیگم صفدر کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ نون لیگ 35 سال ذوالفقار علی بھٹو کو غدار اور بینظیر بھٹو کو سیکیورٹی رسک قرار دیتی رہی، امید ہے بیگم صفدر لاڑکانہ جا کر سب سے پہلے قوم سے معافی مانگیں گی۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے معاونین خصوصی اور مشیران کی برطرفی کے لیے دائر اپیل خارج کر دی ہے۔ چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں بینچ نے اپیل پر سماعت کی۔ عدالت نے کہا کہ سپریم کورٹ زلفی بخاری کیس میں معاونین خصوصی سے متعلق اصول طے کر چکی ہے۔ زلفی بخاری کیس میں سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ دوہری شہریت والا معاون خصوصی بن سکتا ہے۔ وکیل درخواست گزار اکرام چودھری نے موقف اپنایا، میرا کیس دوہری شہریت کا نہیں ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ فیصلے میں یہ بھی طے ہو چکا کہ وزیر اعظم معاون خصوصی رکھ سکتے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اپیل خارج کرنے کی وجوہات فیصلے میں جاری کی جائیں گی۔ رولز آف بزنس میں لکھا ہوا ہے کہ دوہری شہریت والا معاون خصوصی بن سکتا ہے۔ وکیل اکرام چودھری نے کہا کہ سروس آف پاکستان میں معاون خصوصی شامل نہیں۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان آزاد کشمیر کے 10 اضلاع کو صحت کارڈز کی فراہمی کا اعلان آج کریں گے۔ تقریب شام 4:30 بجے وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فاروق حیدر، وزیر صحت اور متعلقہ حکام شریک ہوں گے۔ مظفر آباد، میرپور، کوٹلی باغ، ہٹیاں بالا اور ضلع نیلم میں کارڈ پر مفت علاج ہوگا۔ جی ہاں، آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان آزاد کشمیر کے 10 اضلاع کو صحت کارڈز کی فراہمی کا اعلان آج کریں گے۔ تقریب شام 4:30 بجے وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر فاروق حیدر، وزیر صحت اور متعلقہ حکام شریک ہوں گے۔ مظفر آباد، میرپور، کوٹلی باغ، ہٹیاں بالا اور ضلع نیلم میں کارڈ پر مفت علاج ہوگا۔ بلیٹن میں بات کریں گے، سیاحت کا فروغ ہماری اولین ترجیح ہے، ماضی میں سیاحت کو نظر انداز کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا پنجاب میں سیاحت کے فروغ کے لیے منفرد اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے ٹورزم فار اکنامک گروتھ پروجیکٹ کا آغاز کریں گے اس کے بارے میں بھی کہا، اور جس پر آج سے کام شروع ہوگا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سیاحت کا فروغ ہماری اولین ترجیح ہے، ماضی میں سیاحت کو نظر انداز کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا کہ پنجاب میں سیاحت کے فروغ کے لیے منفرد اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار ٹورزم فار اکنامک گروتھ پروجیکٹ کا آغاز کریں گے، جس پر آج سے کام شروع ہوگا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے کہا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کی بہترین پرفارمنس پی ڈی ایم بیانیے کی موت ثابت ہوئی ہے۔ شہباز گل نے کہا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج بلند ترین سطح پر
پہنچ گئی ہے۔ 73% کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ مارکیٹ کی سرمایہ کاری مالیت 76 ارب 63 کروڑ 93 لاکھ روپے بڑھی۔ کورونا کے باعث سپر پاورز کی معیشت بھی غیر مستحکم ہوئی۔ پاکستان نے بہترین حکمت عملی سے کورونا کو ہرایا۔ صنعتوں کو کھولنے سے غریب کو روزگار، نئے کاروبار شروع ہوئے۔ ایک قوم ایک نصاب، درخشاں پاکستان ہمارا خواب ہے۔ معاون خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس عاشق آوان کہتی ہیں پنجاب میں تمام سرکاری اور نجی سکولز اور مدارس میں یکساں نصاب تعلیم کا نظام ہوگا۔ پنجاب میں تمام سرکاری اور نجی سکولز اور مدارس میں یکساں نصاب تعلیم کا نظام ہوگا۔ نظام طلبہ کی صلاحیتیں نکھارنے اور اجاگر کرنے میں مددگار بھی ثابت ہوگا۔ جی ہاں، فردوس عاشق آوان کہتی ہیں پنجاب میں تمام سرکاری اور نجی سکولز اور مدارس میں یکساں نصاب تعلیم کا نظام ہوگا۔ پنجاب میں تمام سرکاری اور نجی سکولز مدارس میں یکساں نصاب تعلیم کا نظام ہوگا۔ نظام طلبہ کی صلاحیتیں نکھارنے اور اجاگر کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ بلیٹن میں واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مجھے چاہیے کوالٹی ایجوکیشن، مجھے ڈگری کے بعد ایک شاندار کیریئر پاتھ، مجھے چاہیے افورڈیبلٹی، مجھے چاہیے ریکگنائزڈ ڈگری۔ بہترین فیکلٹی کے ساتھ لاہور لیڈز یونیورسٹی ممکن بناتی ہے بزنس اسٹڈیز سے لے کر کمپیوٹر سائنسز، کامرس سے لے کر انجینئرنگ تک، کوالٹی ایجوکیشن، جاب پلیسمنٹ اور شاندار کیریئر پاتھ۔ لاہور لیڈز یونیورسٹی۔ جھوٹ نہیں، صرف سچ، مبالغہ نہیں، صرف حقائق، پروپیگنڈا نہیں، صرف معلومات، تجزیہ نہیں، صرف رپورٹنگ، حکومتی اقدامات، اپوزیشن کے بیانات، سب بتاؤں گا ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں شعیب ہاشمی، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کہتے ہیں کہ 150 ارکان اسمبلی استعفے دے دیں گے تو اسمبلی نہیں چل سکتی۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر گفتگو کرتے ہوئے سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کے بغیر قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والوں کی باتیں کرنے والے خود ایسا کر رہے ہوں گے۔ نون لیگ کی سی ای سی میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ ایاز صادق کا یہ بھی کہنا ہے کہ میرے گھر میٹنگ میں تھوڑی تاخیر ہوئی، استعفوں کے بعد ارکان گھروں میں نہیں بیٹھیں گے۔ لانگ مارچ اور استعفے ہمارا اپنا آپشن ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے قومی ایئر لائن سے متعلق اجلاس منگل کو طلب کر لیا ہے۔ اجلاس میں وزیر اعظم کے مشیر ڈاکٹر عشرت حسین، سیکرٹری اور ڈی جی سول ایویشن بھی شرکت کریں گے، جس میں وزیر اعظم کو قومی ایئر لائن کی کارکردگی اور غیر ملکی ایئر لائن کو روٹ دینے سے متعلق امور پر بریفنگ دی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق پی آئی اے کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ارشد ملک وزیر اعظم کو بریفنگ دیں گے۔ وزیر اعظم کو بتایا جائے گا کہ غیر ملکی ایئر لائن کو روٹ دینے سے پی آئی اے کو مالی خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا، جبکہ ارشد ملک پی آئی اے پر پابندیوں کا معاملہ بھی اٹھائیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ذرائع کے مطابق پی آئی اے کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ارشد ملک وزیر اعظم کو بریفنگ دیں گے۔ وزیر اعظم کو بتایا جائے گا کہ غیر ملکی ایئر لائن کو روٹ دینے سے پی آئی اے کو مالی خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا، جبکہ ارشد ملک پی آئی اے پر پابندیوں کا معاملہ بھی اٹھائیں گے۔ قاتل وائرس کی بات کریں، ملک بھر میں کرونا وائرس سے ایک دن میں 84 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، جبکہ 2000 سے زائد افراد کی حالت تشویشناک ہے۔
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک بھر میں 39,171 کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جس کے بعد مجموعی طور پر 19 ٹیسٹ کی تعداد 62,16,060 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں مزید 2,972 افراد میں کورونا کی تشخیص ہوئی ہے۔ اس طرح پاکستان میں کورونا کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 4,51,494 ہو گئی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک سندھ میں 2,01,080، پنجاب میں 1,30,122، خیبر پختونخوا میں 54,021، اسلام آباد میں 35,700، بلوچستان میں 17,000، آزاد کشمیر میں 7,893 اور گلگت بلتستان میں 4,810 افراد میں کورونا کی تشخیص ہوئی ہے۔ عالمی وبا کرونا وائرس کے سبب دنیا میں 7,52,82,000 سے زائد افراد متاثر اور 16,68,356 اموات ہو چکی ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا کے 5,28,52,000 سے زائد مریض صحت یاب ہو چکے اور 2,07,61,000 سے زائد زیر علاج ہیں۔ امریکہ میں کورونا کی صورتحال سب سے خوفناک ہے، جہاں 3,14,577 اموات ہو چکی ہیں اور 1,73,92,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ بھارت کورونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اموات کی تعداد 1,44,487 اور 99,51,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے۔ برازیل میں کورونا سے ہونے والی اموات کی مجموعی تعداد 1,83,822 اور 70,42,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں۔ روس میں 27,34,000 سے زائد افراد کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ سلیم مانڈوی والا کے بے نامی شیئرز منجمد کرنے کے معاملے میں نیب نے 136 صفحات پر مشتمل جواب احتساب عدالت میں جمع کرا دیا۔ نیب نے جواب میں کہا کہ کیس میں نیب کی کوئی بدنیتی شامل نہیں ہے۔ معاملہ سپریم کورٹ کے حکم پر بنی JIT میں سامنے آیا تھا۔ سلیم مانڈوی والا کے مبینہ بے نامی دار طارق محمود کے وکیل نے درخواست کی سماعت التوا کرنے کی درخواست کی اور نیب جواب پر دلائل کے لیے مہلت بھی مانگ لی۔ جج محمد بشیر نے طارق محمود کے وکیل سے استفسار کیا کہ اتنے بڑے جواب سے ڈر گئے ہو کیا؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے ہیں کہ جس ملک میں اظہار رائے کو دبایا جائے وہ اقتصادی لحاظ سے پیچھے چلا جاتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی سوشل میڈیا رولز کے خلاف پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ درخواست گزار کی جانب سے بیرسٹر جہانگیر جدون عدالت میں پیش ہوئے اور دلائل دیے کہ سوشل میڈیا رولز کو آئین کے مطابق پرکھ کر چیلنج کیا گیا ہے۔ PTA نے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بجائے از خود رولز بنا کر عدالت میں پیش کیے ہیں۔ یہ رولز آئین سے متصادم ہیں، انہیں فی الفور ختم کیا جائے۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل سید طیب شاہ نے عدالت سے کہا کہ اٹارنی جنرل خود پیش ہو کر دلائل دینا چاہتے ہیں، کچھ مہلت دی جائے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ آپ نے بتانا ہے متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کون ہیں، کیا ان کے ساتھ مشاورت ہوئی۔ جہاں آزادی اظہار رائے کو دبایا جاتا ہے وہ ممالک اقتصادی لحاظ سے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ جو رولز بنائے گئے ہیں اس میں اختیارات کا غلط استعمال بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مزید آپ کو بتائیں کہ پشاور میں BRT بس چلتے چلتے تہکال اسٹیشن کے قریب رک گئی، جس کے سبب سروس جزوی طور پر معطل ہو گئی ہے۔ بس تہکال اسٹیشن کے قریب رکی جس کے باعث ٹریک پر بسوں کی قطار لگ گئی۔ ترجمان BRT کا کہنا ہے کہ بس میں تکنیکی خرابی آئی ہے اور ٹیکنیشین کو طلب کر لیا گیا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ تکنیکی خرابی دور کرنے کے بعد بس سروس دوبارہ چل پڑے گی۔ پشاور بس ریپڈ ٹرانزٹ منصوبے کے تحت چلائی گئی۔ بس سروس میں مسائل کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے قبل بھی ایک بس چلتے چلتے رک گئی تھی، تاہم بس میں تکنیکی خرابی کو فوری طور پر دور کر لیا گیا تھا۔ بس میں کلچ کا مسئلہ آیا تھا جسے جلد ہی درست کر لیا گیا۔ تو دوسری جانب چین نے کہا ہے کہ وہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے مثبت جائزے سے پوری طرح اتفاق کرتے ہیں۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ وانگ ون بن کہتے ہیں چین پاکستان اقتصادی راہداری ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے۔
2013 میں اس کے آغاز کے بعد سے اس نے مثبت ترقی کی رفتار برقرار رکھی ہے۔ متعلقہ منصوبوں کی تعمیر رکنے کے بجائے بخوبی آگے بڑھ رہی ہے اور اس سلسلے میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے، جس سے پاکستان کو کورونا وائرس کی وبا سے لڑنے اور معیشت کو مستحکم کرنے میں بھرپور تعاون اور مدد بھی ملی ہے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ پاکستان نیوی کے نئے جہاز PNS تبوک نے بحری بیڑے پر باقاعدہ شمولیت اختیار کر لی ہے۔ پاکستان نیوی ڈاک یارڈ کراچی خصوصی تقریب ہوئی۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ PNS تبوک کی تعمیر ڈامین شپ یارڈ رومانیہ میں کی گئی۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق اس سلسلے کا پہلا جہاز PNS یرموک رواں برس جولائی میں پاک بحریہ کے بیڑے میں شامل کیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم اور دبئی کے فرما روا عزت مآب شیخ محمد بن راشد ال مختوم سے ملاقات۔ دوران ملاقات دو طرفہ تعلقات، باہمی اقتصادی معاشی تعاون کے فروغ سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ملاقات میں وزیر اعظم عمران خان اور پاکستانی قیادت کی جانب سے متحدہ عرب امارات کی قیادت اور عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مذہبی، تاریخی اور تہذیبی بنیادوں پر استوار دو طرفہ گہرے برادرانہ تعلقات ہیں۔ مختوم شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان کثیر الجہتی شعبہ جات میں دو طرفہ تجارتی اور معاشی تعاون کے فروغ کے ذریعے متحدہ عرب امارات کے ساتھ اپنے برادرانہ دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کا خواہاں ہے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کا 49واں یوم شہادت منایا جا رہا ہے۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید کے 49ویں یوم شہادت پر ISPR نے بیان جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ لانس نائک محمد محفوظ شہید کی بہادری مادر وطن کے لیے، محافظوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ سن 1971 کی جنگ کے دوران لانس نائک محمد محفوظ شہید کی کمپنی واگا اٹاری سیکٹر پر تعینات تھی۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید نے واگا بارڈر پر جام شہادت نوش کیا۔ ان کا تعلق پاک فوج کی 15ویں پنجاب ریجمنٹ سے تھا۔ ناظرین، فلم ٹی وی
जनवरी तक ज्यादा ओस पड़ने से फलों और सब्जियों की काश्त और अफजाइश भी मुतासिर होगी। नाज़रीन, फास्ट फूड और कॉन्टिनेंटल खाने बेशक स्टेटस की अलामत समझे जाते हैं, लेकिन मौसम सरमा की सौगात सरसों के साग की अलग ही पहचान है। साग न सिर्फ बहुत से अमराज का इलाज बल्कि देहाती रवायात का अमीन भी है। देखते हैं भक्कर से सैफुर रहमान की रिपोर्ट। कॉन्टिनेंटल खाने और फास्ट फूड जहां स्टेटस सिंबल समझे जाते हैं, वहीं इंसानी सेहत के लिए भी हद दर्जा मुज़िर हैं। तहकीक के मुताबिक हेपेटाइटिस की बढ़ती हुई शरह का एक सबब ये बाजारी और गैर मयारी खाने भी हैं। शहरों में फास्ट फूड्स के बढ़ते हुए रुझान के बरअक्स हमारे देहातों में सादा और देसी खानों को अभी तक तरजीह दी जाती है। मौसम सरमा और देसी साग का चोली दामन का साथ है। गंडला चा पटियां चा उबालियां पानियां दे विच उबाल के पुण बैठा मिसाला चढ़िया खला होया ॾाढा भुन के देसी घी दे विच उटू चा पलट के डी खाते रहा। सर्दी के मौसम में देहाती इलाकों की सबसे ज्यादा पकाई जाने वाली डिश सरसों का साग है, जिसे न सिर्फ देहात बल्कि शहरों में भी यकसा मकबूलियत हासिल है। और अक्सर गैर मुल्क से आए हुए मेहमानों की फरमाइश भी देसी साग, मक्खन और मकई की रोटी होती है। बहु मेजमान आंदेन दूर दूर आंदेन फरमाइश करींदेन जट्टां दे उत्ते जो असां साग खावना असां पका के रख दिया ते पराठे नाल ढेग मजा करींदा तुसां जिवें ही वडे खाओ। मौसम सरमा में सरसों की लहलहाती फसल दिलो दिमाग को न सिर्फ फर्ज बख्शती है बल्कि सीजन भर के खाने का वसी इंतजाम भी करती है। साग जो है हमारी सकाफती चीज़ है और एक देसी खाना है। हमारे शहरी इलाकों से जो मेहमान आते हैं या कुछ दूसरे ममालिक में जो हमारे दोस्त अहबाब रहते हैं, वो भी कभी कभार जब हमारे पास चक्कर लगाते हैं तो उनकी भी डिमांड यही होती है कि हमें साग खिलाएं और स्पेशली सरसों के साग की फरमाइश की जाती है। यहाँ पर देसी सब्जियाँ जिसमें साग सबसे सरसों का साग सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। बल्कि हमारे लाहौर, इस्लामाबाद से या गैर मुल्क से कभी कोई दोस्त अहबाब आते हैं तो वो भी हमें इसी चीज़ की फरमाइश करते हैं कि सरसों का साग जिसमें हल्की मिर्च हो, नमक हो और मक्खन वगैरह के साथ, तो मकसद है हम दोस्तों को ये खिलाते हैं और वो बहुत पसंद करते हैं इसको। इलाका थल के बासी भी साग में बाथू, हरी मिर्च, लहसुन और साबुत सुर्ख मिर्च मिक्स करके इंतहाई लजीज साग तैयार करते हैं। 5 स्टार होटलों के खानों का लुत्फ अपनी जगह। शानदार रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। और अब खबरें आलमी मंजरनामे से। आलमी उफक से सबसे पहले आपको बताएं कि जापान में शदीद बर्फबारी से मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों कारें बर्फ में फंस चुकी हैं। आपको बता रहे हैं कि जापान में शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। लगातार और गमा पर चर्च में मुख्तलिफ सड़कों पर सैकड़ों कारें बर्फ में फंस चुकी हैं। मकामी फायर डिपार्टमेंट सड़कों पर पड़ी बर्फ हटाने में मसरूफ हैं, जबकि सेल्फ डिफेंस फोर्स के एहलकार बर्फबारी में फंसे अफराद को गजा पहुंचाने समेत दीगर हिफाजती इक़दाम भी कर रहे हैं। आपको बताएं कि अमेरिका की शिमाली रियासतों में बर्फानी तूफान से मामूलात ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। महकमा मौसमियात ने मजीद बर्फबारी की पेश गोई भी कर दी है। अमेरिकी रियासतों पेंसिल्वेनिया, न्यू जर्सी, फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क समेत कई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शिद्दत इख्तियार कर गया है। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है और सैकड़ों परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। न्यूयॉर्क के मेयर ने रियासत में इमरजेंसी नाफिज करते हुए कहा कि शहरियों को बर्फानी तूफान को संजीदगी से लेना चाहिए। अमेरिकी हुकाम ने पेंसिल्वेनिया से न्यूयॉर्क के दरमियान पहाड़ी सिलसिले में 2 फीट तक बर्फ पड़ने की भी पेश गोई की है। बता रहे हैं कि अमेरिकी हुकाम ने पेंसिल्वेनिया से न्यूयॉर्क के दरमियान पहाड़ी सिलसिले में 2 फीट तक बर्फ पड़ने की भी पेश गोई की है।
ابھی آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے کہ قومی احتساب بیورو خیبر پختونخوا نے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف کرپشن کے الزامات میں انہیں سوال نامہ بھیج دیا ہے۔ نیب کا مولانا فضل الرحمان کو بھیجا گیا سوال نامہ 26 سوالات پر مشتمل ہے۔ انہیں 24 دسمبر تک ثبوت کے ساتھ جواب جمع کرانے کی بھی ہدایت کر دی گئی ہے اور جواب جمع نہ کرانے کی صورت میں ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ سوال نامے میں کہا گیا کہ مولانا فضل الرحمان اپنے والد کے ذرائع آمدن کی تفصیلات دیں، والد کی خریدی گئی اور وراثت میں ملنے والی جائیداد کی تفصیل دیں، اپنے اور اپنے خاندان کو والدین کی جانب سے ملنے والی وراثت کی تفصیل بھی پیش کریں۔